بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں ہی آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین اس وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق دار لوگ کے خواتین بھی شوال کے مہینے میں ہی رخصتی کی جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ کسی دوسری کنواری لڑکی سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواجہ مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا فرماتے تھے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد علیہ رحمہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھی، نیز اس نے لیے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باکثرت احادیث روایت ہیں۔ آپ عرب کی تاریخ اور اشعار بھی بڑی عالمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بڑی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی، ایک حضرت ام المؤمنین سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ازواج میں سب سے زیادہ خوش قسمت ترین ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ اتنا زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہیں، لیکن ان تمام عرصے میں آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام بیویاں رشک کھانے لگیں اور انہیں یہ بات گرہ گزری۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ازواج پر گرہ گزرتی تھی اور وہ ان پر رشک کھاتی تھی، مگر ان میں سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھیں اور انہیں شدید اولاد کی خواہش تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو میرے پاس لے آئے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے ساتھ اس کی مشابہت دیکھو، میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تو کوئی مشابہت نہیں دکھائی دیتی۔ فرمایا، تو نے اس کو میرے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، جو اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا فروا ہوتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا، جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جاتا ہے وہ پردہ اور گورا ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں فرمایا، جس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند روز بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھے اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں پر ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھے بلکہ آپ کے بھانجے تھے جو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لاب شریف رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اس کے بعد سے ہمیشہ میں میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔
ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس رہی ہیں اسی عرصے میں آپ کو ایک بار عمل ہوا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ عبداللہ صرف آپ کو بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کی اور کہا، باقی تمام خواتین نے تو اپنے سابقہ اولادوں سے اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہیں، لیکن میں بھی اپنی کنیت رکھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو، جو کہ تمہاری بہن اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ تب سے آپ کو عبداللہ کی کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنہا تھے اور کوئی غم خسار نہیں تھا۔ یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اسی دوران سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ سے کہا، آپ اتنے پریشان رہتے ہیں، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے کون کرے گا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو رشتے بتلائے کہ ایک سیدنا ابو بکر کے گھر ہے اور دوسرا رشتہ سیدنا سودا بنت زمعہ کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سے پیغام نکاح بھی سیدہ خولہ ہی لے کر گئی۔ رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئی، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا، یہ بات تو بڑی سعادت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خولہ یہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا اور سیدنا عائشہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر نکاح کے وقت بہت کم تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی، ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رب العزت نے بہت ہی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے ہوتے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو انہیں عرض پر کر لیتی۔ یہی وجہ ہے حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی دوسری کنواری لڑکی سے شادی نہیں فرمائی۔ آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔